اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک خوبصورت اور ایک اچھی بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اچھی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے جو ہم کوششیں کرتے ہیں، جو سعی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقیناً وہ مقبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اس کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی باتوں کو آگے پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ اچھی باتیں ایک دوسرے تک جب پہنچتی ہیں تو اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے اسی کاموں میں مشغول رکھے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ایک نئی چیز آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، نئی چیز اس طرح سے کہ ظاہر ہے اس سے پہلے اس کو میں نے آپ کے سامنے کبھی نہیں پیش کیا۔ میرے پیر و مرشد الحمدللہ ان کے ساتھ میں نے تقریباً 33 ایئرز گزارے، اور الحمدللہ انہوں نے قطرہ قطرہ علم بھی عطا کیا۔ ان کی صحبت میں رہ کر مجھے الحمدللہ دین کی سمجھ بوجھ بھی عطا ہوئی، اور انہوں نے میری تربیت بھی فرمائی اور دینی ماحول بھی عطا کیا، اور بہت پیاری پیاری باتیں مجھے سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں۔ ان کی صحبت میں رہتے ہوئے میں نے بہت کچھ اصلاحی پہلوؤں پر بہت زیادہ، یعنی انہوں نے بڑی کڑی نظر رکھی کہ اصلاحی انداز میں مجھے ہمیشہ مختلف انداز میں میری اصلاح بھی کرتے رہے، اور ایسا اصلاحی انداز اپنایا کہ جس سے مجھے واقعتاً بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا، اور بہت ہی اچھوتا انداز ہوا کرتا تھا، یعنی وہ عمل خود کر کے دکھاتے تھے اور مجھے اویئرنیس دیتے تھے، جیسے زبانی جمع خرچ نہیں تھا۔ تو اسی پیرائے میں تقریباً کم و بیش اب تو نیکسٹ منتھ میں ان کی عرس بھی آ رہا ہے، ظاہر 1 سال ہونے کو آیا، اور اچانک ہی، ظاہر یہ اچانک تو نہیں ہوتا، ظاہر ایک پہلے سے اندازہ تھا کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں، اور سب چیزوں کو انہوں نے بائنڈ اپ کیا اور اپنے رب کی طرف لوٹ گئے۔ لیکن 3-4 مہینے پہلے، اپنے وصال سے پہلے، انہوں نے کچھ ڈائری میں لکھنا شروع کیا، تو کچھ چیزیں سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں، کچھ چیزیں لکھ کر دی، اور ظاہر ہے اس کو ویسے تو لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اب میں نے سوچا کہ جو انہوں نے کوشش کی تھی اسی کوشش کو میں بھی آگے بڑھا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے اصلاح کا یہ ذریعہ بن جائے۔ تو میرے پیر و مرشد نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک بات تحریر فرمائی، اور فرمایا کہ میرے بھی حضرت صاحب نے، یعنی جو ان کے حضرت صاحب تھے، وہ کہ وہ مست اور مجذوب تھے، لیکن اللہ کے اتنے برگزیدہ تھے کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً بچپن سے لے کے اس عمر تک میرے پیر و مرشد کی بہت ہی پیارے انداز میں تربیت فرمائی، تعلیم عطا فرمائی، اصلاح بھی کی، اور انہوں نے جو سیکھا وہی مجھے منتقل کیا۔ تو میری کوشش ہے کہ میں آپ تک بھی وہ تمام باتیں پہنچاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے، امانت ہے، آگے تک پہنچانا ہے۔ مختلف وقتوں میں مختلف چیزیں ضرور آپ تک گوش گزار کروں گا، اور ویسے بھی الحمدللہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں، اور جتنی ویڈیوز میں مختلف موضوعات بنا کر میں پیش کرتا ہوں، در حقیقت اس 33 سال کے عرصے میں جتنا کچھ انہوں نے مجھے سکھایا، سمجھایا، بتایا اور میری تربیت فرمائی، اس میں وہ تمام چیزیں شامل تھیں۔ اسی کو میں نے مختلف انداز میں موضوعات بنا بنا کر آگے پیش کیا ہے۔ وہ تمام چیزیں، کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو براہ راست انہوں نے اسپیشلی کہی ہیں، تو وہ علیحدہ سے انداز میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ لیکن جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں، جتنے بھی موضوعات ہیں، وہ تمام در حقیقت انہی کی سکھائی باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔
بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں، اس سے پہلے میں وہ تمام لوگ جو ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے اس یوٹیوب چینل کو، برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا، اس پہ اپنے پیارے کمنٹس ضرور دیجیے گا، اور اس کے علاوہ اسے لائک کیجیے گا، اور گھنٹی کے بٹن کو یعنی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ موضوع ہے کہ ایک امر کی حقیقت، ایک امر کی حقیقت۔ آپ لکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے کہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اصلاح فرمائی کہ دنیا کی ہر شے فانی ہے، جو پیدا ہوا اس کو مر جانا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اسی نظریے کے تحت مجھے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنے حضرت کے قول اور ان کے درس کو قلم بند کر لوں تاکہ حضرت انسان کی رہنمائی ہو اور وہ اپنے اندر کے حیوان کو انسان بنا سکے، وہ حیوان جو دنیا کا طالب اور دولت و شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، اسی لیے وہ انسان کو نفس کا پجاری بنا دیتا ہے۔ آگے انہوں نے اپنے لیے لکھا کہ احقر شکیل، بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی چھوٹے انداز میں اور بہت ہی چند سطر میں انہوں نے اپنی بات کہہ دی کہ رہنمائی کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے، اور یہ ایک امر کی حقیقت بھی ہے کہ بے شک کہ رہنے والی ذات جس کو وہ فنا نہیں ہے، ہمیشہ باقی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اور ہم سب کو بالآخر اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا ہے۔ کائنات کی اتنی بڑی ہستی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، اتنی بڑی ہستی بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی، اپنے رب کی طرف لوٹ گئی۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، اور ظاہر ہمارے اگر ہم دیکھیں ہمارے اسلاف، ہمارے والدین اور بہت سارے لوگ وقتاً فوقتاً، اور فی زمانہ اگر آپ دیکھیے گا کہ بے شمار لوگ، یعنی اتنی تیزی سے وقت سمٹ رہا ہے اور قرب قیامت ہے۔ ایک تو وہ وقت تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دنیا ایک مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے۔ اندازہ کیجئے تو کیا حال ہوگا اس کا۔ اور اس وقت بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بس قیامت قریب ہے، جبکہ اللہ کے محبوب کو اپنے رب کی طرف لوٹے ہوئے، ظاہری وصال کیے ہوئے کم و بیش 1450 سال گزرے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس وقت بھی کہتے تھے کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو بہتر کر لو کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دیکھیے بات وہی ہے کہ جو آقا علیہ السلام نے، انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے ہمیں تعلیمات دی، اس میں سب سے پہلے اور سب سے اچھی بات یہی تھی کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، لہٰذا نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو، اور خود بھی رکو، اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ ہر ایک کا درس یہی تھا۔ آج میرے پیر و مرشد نے بھی وہی درس دینے کی کوشش کی ہے کہ بالآخر مجھے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، تو میں نے سوچا کہ قلم بند کر لوں اپنے حضرت کے دیے ہوئے درس کو، گو کہ وہی درس ہے جو سینہ بہ سینہ، درجہ بدرجہ ہمارے قلوب پر اتر رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے۔ سب اپنے اپنے انداز میں، سب نے اپنے اپنے لب و لہجے میں، اپنے الفاظوں میں اس بات کو آگے پہنچایا۔ تو یقیناً میرے پیر و مرشد نے بھی اس بات کو اسی انداز میں پہنچایا کہ دنیا کی ہر شے فانی ہے، جو پیدا ہوا اس کو مر جانا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اسی نظریے کے تحت مجھے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، یعنی انہوں نے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ اب وقت بالکل قریب ہے،
اسی نظریے کے تحت مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنے حضرت کے قول اور درس کو قلم بند کر لوں تاکہ حضرت انسان کی رہنمائی ہو اور وہ اپنے اندر کے حیوان کو انسان بنا سکے۔ یقیناً انسان جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوئی، بہتری کی طرف نہیں آیا، تو یقیناً وہ ایک جانوروں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت اتنے پیاری پیاری ہستیوں کو، ہمارے جو سر کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ جو موجود ہیں، جن کے پیر و مرشد اس وقت ظاہری حیات میں ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کے پیر و مرشد یا استاد یا شیخ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو اللہ ان کی بھی درجات بلند فرمائے۔ لیکن ان سب کی تعلیمات یقیناً یہی تھی اور یہی ہیں جو میرے پیر و مرشد نے مجھے بتایا۔ تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ انسان یعنی وہ اپنے اندر کے حیوان کو انسان بنا سکے، اور حیوان کون سا کہ دنیا کا طالب اور دولت کی اور شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، اسی لیے انسان کو نفس کا پجاری بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو بچانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، بتانا بھی ہے، اور ان تمام برائیوں سے روکنا بھی ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ تمام چیزیں لکھی۔ درجہ بدرجہ آگے بھی مختلف چیزیں میں بتاتا رہوں گا۔ پہلے پیج پہ جو انہوں نے کہا اسی چیز کی میں نے نشاندہی کر دی کہ ایک امر کی حقیقت، اور یہ حقیقت ہی ہے، اور حقیقت کون ہے؟ رب کی ذات ہے، وہ مالک کل کائنات ہے، مالک حقیقت ہے، مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، اور کون ہوگا؟ پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کا خالق و مالک وہ ہے۔ اتنی پیاری پیاری ہستیاں اس نے ہمیں عطا کر دی، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی تو ہے جو ہماری اصلاح کرتا ہے، کوئی تو تھا جو ہماری اصلاح کرتا تھا، اور کوئی تو ہے جو ہماری اصلاح کے لیے آگے ہمیں بہت ساری تعلیمات دے کر گیا ہے کہ ہماری اصلاح وقتاً فوقتاً ہوتی رہے۔ گو کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ایسے لوگ، لیکن ان کی تعلیمات ساتھ رہتی ہے، اور وہی تعلیمات کے تناظر میں یقیناً ہم اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے کہ یقیناً یہ امانت ہے ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانی ہے، تاکہ لوگوں کو اس کی بہترین اصلاح ہو جائے، لوگوں تک تعلیم ہماری طرف سے بھی پہنچ جائے، تاکہ کل کو اگر ہم بھی دنیا سے چلے جائیں تو لوگ ہمیں اسی انداز میں یاد رکھیں کہ یقیناً بتانے والا ہمیں بتا کر گیا تھا، اور اس نے بھی یقیناً پیچھے کسی سے سیکھا تھا، اور ہم بھی اس کار خیر کو آگے بڑھائیں گے اور اس کا حصہ بنیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک باتوں کا آگے پہنچانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔